وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج ماہ ذو الحجہ کا پہلا جمعہ ہے۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بڑی برکتوں، رحمتوں، عبادت کا عشرہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عبادات اس ماہ مبارک کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو ہماری قربانی، حج، عمرہ کے مناسک ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں اور ان امتحانات سے متعلق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لیے، اور ان کی کامیابی کا اعلان بھی قرآن میں کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، چند کلمات یعنی چند امتحانات میں آزمایا، آزمائش سے گزارا، تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ یہ اعلان کر رہا ہے پس وہ ان تمام امتحانوں میں پورے اترے، ان تمام امتحانوں میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کا امتحانوں میں پورے اترنا، یہ بہت بڑی کامیابی عطا کرنا، پھر اس کامیابی کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت، ذریعہ رشد بنا دینا۔ تو اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہو وہ اس کو آگے جاری فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دینی شروع کی اور بتوں کے خلاف پیغام عام کیا، ان کی مخالفت کی، بالآخر آپ نے ان کے بت کدے میں جا کے کلاڑا لے کر ان کے وہ سارے بت کاٹ کے رکھ دیے۔ یہ کوئی تھوڑی جرت نہیں، یہ کوئی تھوڑی جرت نہیں ہے۔ جو توحید کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جرت دکھاتا ہے نا، اللہ بڑی پسند کرتا ہے اسے۔ شہادت بھی تو جرت کا نام ہے۔ اور اگر سورہ یاسین میں صاحب یاسین حبیب نجار کا وہ واقعہ پڑھ لو جو قرآن کا دل ہے، تو وہ بھی جرت کا ہی سما ہے کہ جس نے پتھر مارنے والوں کے سامنے ان کا سنسار کر دیں گے، انہوں نے کھل کے اعلان کیا کہ سن لو، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا۔ اور جب وہ ایمان کا اعلان کرتے ہیں ان کو لوگ پتھر مارنے شروع کر دیتے، اور جب وہ حالت نزع میں پہنچتے ہیں تو اسی وقت اللہ ان کے لیے کہتا ہے کہ لدخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اسی وقت اللہ قبر کے عذاب، پھر پل صراط، پھر میدان معاشر، پھر کہیں جنت کا اعلان،
لیکن کتنی ہستیاں حالت نظر میں کہا جنت میں داخل ہو جا. جب اس نے اللہ کی طرف سے یہ اعلان سنا کہ اللہ نے تو مجھے جنت میں داخلے کا حکم اذن دے دی ہے، تو کہا کالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی ہوتی اس اعلان کو کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں شمار کر دیا. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. لیکن اس وقت اس کی آواز کو قوم سن، لیکن اللہ نے ہمیں تو سنا دی قرآن کی آیت بنا کے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے وہ جرت کا کام کیا، آزمائش، پھر اس جرت کے کام پہ سزا آ گئی. انہوں نے پکڑ کے باندھ کے بہت بڑی چیخا آگ میں جلا دیا، گرا دیا. اللہ نے کہا ابراہیم جب تو آگ سے ڈرے ہی نہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. اور اللہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ دوسرے رکوع تیسرے رکوع کے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات کہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اگر تم اللہ کے ہو جاؤ پھر سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. نہ تمہیں پانی ڈبوئے گا، نہ آگ جلائے گی، نہ جنگل کے درندے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کوئی آندیاں کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ تم خالصتاً اللہ کے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں گرا دیا، آگ جلا دی. انہوں نے دیکھا کہ جل رہے ہیں. اللہ نے حکم فرمایا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. آگ کی خاصیت جلانا ہے. اللہ کے حکم سے آگ نے جل بھی رہی ہے لیکن ابراہیم کو جلایا نہیں، ٹھنڈک دی. ابراہیم کو ٹھنڈک دی. اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان سے بھی پاس ہوئے. پھر ہو اللہ کے خلیل، اور اللہ پوری جوانی بڑھاپا آ گیا، اولاد ہی نہیں دی، لیکن منہ پہ شکوہ ہی نہیں آیا. راضی بر رضا الہی، بالآخر اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل عطا فرمائے. اور جب بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملے تو کیا جذبات اور کیا خوشی ہوتی ہے. تو ان جذبات اور خوشی کے انتہائی عروج پہ اللہ نے پھر ایک امتحان لے لیا کہ ابراہیم ان کو چھوڑ کے آ ایک کھلے جنگل غیر ذی و زرع وادی میں. ابراہیم نے کہا یا اللہ تیرا حکم، وہاں چھوڑا ہے. پھر جب وہ تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا گردن پہ چھری چلا دو. شیطان نے بھی بڑا کہا کہ کوئی بچے کی گردن آج تک قربانی ہوئی ہے، کوئی مردوں کو بھی گردن پہ چھری چلاتا. انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے. شیطان کو کیا پتا کہ یہ صرف ابراہیم ہی نہیں، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. یہ وہیں سے قربانی ہے نا. اور آج بھی اگر قربانی اخلاص سے سینے سے بڑی محبت سے دیتا ہے نا، کرتا وہ ذبح دمبا ہے، ثواب بیٹے کی قربانی کا ملتا ہے، کیونکہ اس کی بیس ذبح عظیم ہے. تو اتنے امتحانات جب لیے ابراہیم، سب امتحانوں میں کامیاب اور پاس ہوئے، تو اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، بس آپ نے تمام کو مکمل کیا. قال، پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ سنیے اعلان جزا کا. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے اس نوع انسانیت لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اب ابراہیم کو اللہ امام بنا رہا ہے، اور ابراہیم آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کیا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد، اے اللہ میری اولاد، مجھے امام بنا رہا ہے تو میری اولاد کو.
تو یہی سٹائل اور یہی انداز آقا کریم کا ہے. جب اللہ پیارے محبوب کو جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے تو محبوب کہتے ہیں یا اللہ میری امت. جب معراج کی رات اللہ محبوب پہ سلام بھیجتا ہے التحیات للہ والصلوات والسلام السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو محبوب عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس وقت بھی اپنی امت کو اور صالح بندوں کو نہیں بھولتے. یہ ہے محبت کے تعلق. کیا ہم جو نبی کی محبت ہم سے ہے، جو نبی نے امت سے محبت کی اور احسان کی اور بخشش کی دعائیں کی، کیا ہم اس کی خیرات کا بدلہ بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ کہتا آؤ میری طرف، تم تھوڑا سا ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم تمہاری طرف آتا ہوں. تم تھوڑا سا ہاتھ بڑھاؤ میں بڑھ کے آتا ہوں. تم ایک دفعہ پکارو میں 70 دفعہ تمہیں پکارتا ہوں. اور انسان تو پہچان تو صحیح تیری انسانیت کا خالق کون ہے. غافل نہ بن. قال اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم تیری دعا قبول ہے لیکن یہ میرا معاہدہ ظالمین کو نہیں ہوگا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز بنایا، جزا اور ثواب کا مرکز بنایا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنائی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو اللہ نے فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے مصلی بناؤ. مقام ابراہیم کو جائے مصلی بناؤ. تو سامعین مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے لگ گئے. اللہ کے گھر کی تعمیر 5 دفعہ ہوئی ہے. کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ اگرچہ بعض روایتوں میں 9 دفعہ کا بھی ذکر ہے لیکن 5 دفعہ ہوئی ہے. ایک دفعہ تو اس کی جو تعمیر ہے وہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کرائی. آدم علیہ السلام کے وقت فرشتے یاقوت کی چیزوں سے اس کی بنایا، لیکن نوح کی سیلاب میں اس وقت منہدم ہو گئے. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جگہ دیکھتے ہیں، بنیادیں نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا اندھیری کی شکل میں بھیجتے ہیں. وہاں سے وہ مٹی اوپر سے اڑتی ہے اور نیچے سے یاقوت کی بنی ہوئی بنیادیں نظر آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود نشاندہی کروا دیتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں تعمیر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبوت کے اعلان سے 15 سال 25 سال کی عمر تھی تو قریش نے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجر اسود پکڑ کے اس میں رکھا، جب ان کے درمیان تنازع بھی واقعہ لمبا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ختم کروایا تھا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیر کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اس کی تعمیر کرواتے ہیں. پھر اس کی تزئین و آرائش اور تعمیر پہ بھی حجاج بن یوسف کا معاملہ ہے. اس طرح کوئی 5 مراحل ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جب اس کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا پتھر اینٹیں لا کے دے رہے تھے اور دیوار جب بلند ہوتی ہے، توجہ فرمانا، اور آج کل وہ ہم پھٹے اور بالے اور گو وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کے لائے، وہ اپنے والد گرامی کے پاؤں کے نیچے رکھا کہ آپ اس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کریں. اب دیوار اونچی ہوگی، آپ اس پہ کھڑے ہو کے کریں اور میں آپ کو گارا پکڑاتا ہوں. اور ابراہیم اللہ کے خلیل تھے. اللہ نے فرمایا پتھر تو بھی میرے ابراہیم کے لیے نرم ہو جا. پتھر ہو کے وہ موم ہو گیا
اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس پتھر میں پیوست ہو گئے۔ آج بھی جو حرمین شریفین کی زیارت کر کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کم از کم آدھی انچ تک وہ پاؤں ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کے اندر پیوست ہوئے ہیں، اور پورا پاؤں نظر آتا ہے، انگلیاں تک نظر آتی ہیں۔ یعنی جس ابراہیم کے پاؤں میں پتھر بھی نرم ہو جائے اور موم بن جائے، اس پتھر کو پتھر نے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، تو اس کے پاس جائے مصلی بناؤ۔ اور آج عمرہ کریں، حج کریں، نفلی طواف کریں تو اس کے 2 نفل واجب الطواف ہیں، تو وہ پڑھنے واجب ہوتے ہیں، تو وہ اس مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کئی پتھروں کو، کئی جگہوں کو، کئی میدانوں کو اور کئی جو اوقات ہیں ان کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ صفا مروہ کو، حالانکہ پہاڑی ہیں، جب تک صفا مروہ پہ سعی نہ کرے نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ میدان عرفات ایک میدان ہے جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ منظور ہوئی، تو حج کی توبہ کا بھی عظیم دن وہی ہے، اور حج کا رکن اعظم وہی ہے۔ مزدلفہ میں رکے، مزدلفہ کی رات عظیم ہو گئی۔ مینا میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی اور شیطان نے بہکایا، تو قربانی بھی وہاں کرنی ہے اور شیطان کو کنکریاں بھی وہیں مارنی ہے۔ یہ ساری ان کی ادائیں ہیں۔ تو اللہ کے نبیوں کی، ولیوں کی اداؤں پہ عمل کرنا رب کی عبادت ہے۔ رب نے خود اس کو عبادت قرار دیا، اور وہ حج ہے۔ اور حج کی اگر حقیقت دیکھیں تو فلسفہ دیکھیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج اور عمرہ ہے۔